السلام علیکم احمد عمرو. آج کا دن قدرے لمبا ہے کیونکہ آج جلدی اٹھنا پڑا. معمول کے مطابق نہیں دن کا آغاز ہوا. دن کا آغاز ذرا وکری ٹائپ سے تھا کیونکہ آج ہمارے سینئر استاد سعید چودھری صاحب اور رضوان رضی صاحب نے FIA جانا تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے. تو 999 کمیونیکیشن اس کے علاوہ کافی سارے اور دوست بھی ساتھ آئے تھے اور ہم نے ان کے ہمراہ جا کر FIA کے میں حاضری دی. ہم باہر کھڑے رہے اور ان سے تفتیش ہوتی رہی دونوں سے. کیا ہوا تفتیش میں وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کیوں طلب کیا گیا تھا ان دونوں سینئر صحافیوں کو. ایک تو اس پر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن دوسرا لمبے پہ گئے جناب عمران خان صاحب. لمبے مکمل طور پر لمبے پہنا جس کو کہتے ہیں نا, پیغام پر پیغام بھیج رہے ہیں. صلح کے لیے نہیں, معافی تلافی کے لیے کہ ہم تو ایک ہی ہیں جی, ہمیں معاف کر دیں آپ اور ہم میں فرق کیا ہے. اصل میں حکومت جو ہے نا وہ فوج کو اور عوام کو, فوج کو اور تحریک انصاف کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے. ہم تو ایک ہیں. یہ پیغام عمران خان صاحب نے کل بھی بھیجا تھا, آج بھی بھیجا اور اس سے پہلے بھی بھیجا ہے. اب ادھر سے کیا جواب ہے, یعنی آرمی چیف کے لیے پیغام ہے, ادھر سے کیا جواب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں سے کیا جواب آیا ہے. اور عمران خان صاحب سے اب ملاقات کرنے والوں میں انگریز بھی شامل ہوتے رہے. انگریز شامل ہونا شروع ہو گئے. ایک انگریز نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے, وہ کون ہے, کیوں آیا عمران خان سے ملنے, اس معاملے پر بھی بات کریں گے. تو آغاز عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں. کل عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی چلتی رہی اور اس پر حکومت کا رد عمل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آیا, اور وہ یہ تھی کہ جی ہم تو ایک ہیں, ہم تو کبھی الگ تھے ہی نہیں. مطلب اس کا مطلب میں جو بتا رہا ہوں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ جو حکومت ہے نا فوج کو اور اپنا PTI کو آپس میں لڑا رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی عوام کو کہ جب تیاری کریں, انتخابات ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا, ہمیں بھی کہا ہے اور عوام کو بھی کہا ہے. اس پر حکومت کو ذرا پریشانی ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں. یہ مدعا میں اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وہ پورا کا پورا الگ ایک ٹاپک بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. تو آج جو ہوا اس میں, ہاں بلکہ آج تو یہ بھی ہوا ہے نا کہ اسلام آباد تقریباً بند پڑا ہوا, سیل کر دیا گیا ہے جماعت اسلامی کا دھرنا. تو اس کے لیے بھی کافی ساری اسلام آباد میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. تو پہلے 190 ملین پاؤنڈ کی جو سماعت تھی اس میں آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کی اور باہر آ کر صحافیوں سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ملاقات میں کہا کہ فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, نیوٹرل ہو جائے. اب یہ جو ہے نا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے فوج, یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں. پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے, کوئی بھی ایک ادارہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی اس طرح تو نہیں ہو سکتا, لیکن اب یہ عمران خان صاحب معافی تلافی کے لیے اس طرح کی باتیں باہر بھیج رہے ہیں. اور نیوٹرل ہو جائے, جب فوج نیوٹرل ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے نیوٹرل نہ رہے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی. مجھے کیوں نکالا جو تھا نا عمران خان صاحب کا کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد میں میرے خلاف ہو گئے ہیں. آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, باجوہ صاحب نے. تو عمران خان نے کہا نیوٹرل کیا ہوتا ہے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کئی حوالے دے کر اپنی طرف سے انہوں نے کئی حوالے دیے, کبھی کوئی پاک شخصیات کے حوالے دے کر یا اللہ پاک کو منسوب کر کے کہتے تھے کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ایک انسان ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر نیوٹرل نہیں رہ سکتا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, نیوٹرل, فوج نیوٹرل رہے. جب فوج کہتی تھی کہ ہم نیوٹرل ہو گئے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میر جعفر میر صادق ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے, معافی مانگ رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ فوج اب نیوٹرل نہیں رہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب DGISPR پریس کانفرنس کر کے کہے کہ تحریک انصاف انتشاری ٹولہ ہے, جب وہ یہ کہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, جب وہ یہ کہیں کہ ملک دشمنی کر رہے ہیں, اور بنو والا واقعہ تو PTI کے کو ایسے گلے پڑا ہے نا کہ عمران خان صاحب چاہیں بھی تو اسے جان نہیں چھڑا سکتے. اس میں محمود خان اچکزئی صاحب جو 6 جماعتی اتحاد کے سربراہ ہیں تحفظ آئین تحریک کے, انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو عمران خان کے منہ پہ مارا ہے لٹرلی, اور علی امین گنڈا پور نے پہلے مار دیا تھا. لیکن اب وہ محمود خان اچکزئی, میں اس پر بھی آتا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے کیا کہا. تو آگے چل کر کہتی ہیں جناب علیمہ خان صاحبہ کہ آج جیل میں ہمارے وکلاء کو اندر جانے نہیں دیا گیا. جج صاحبان کو پولیس والوں نے بتایا کہ وکلاء نہیں ہے اور جج صاحب سماعت برخاست کر کے کمرہ عدالت سے چلے گئے. وہ کہتی ہیں ہماری ملاقات جو ہوئی ہے
اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اخلاقی طور پر ہار چکے ہیں، موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہوں۔ اب اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہوں تو 4 دن پہلے چلے جاتے ہیں۔ حکومت نے کہا تھا کہ بنو جو واقعہ ہے اس میں وہ جو دھرنا تھا، پرامن دھرنا تھا، اس دھرنے میں شرپسند لوگوں نے فائرنگ کی ہے، فوج نے نہیں کی۔ اچھا، حکومت نے یا حکومتی جو منسٹرز تھے انہوں نے بنو چھاونی پر جو حملہ ہوا تھا اس کا اس طرح اظہار نہیں کیا تھا کھل کر، لیکن عمران خان نے جب علی امین گنڈا پور نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ لوگ شرپسند تھے جنہوں نے فائرنگ کی تھی، اور حکومت کا موقف بھی یہی تھا، وفاقی حکومت کا، کہ شرپسندوں نے فائرنگ کی ہے، مظاہرین نے بھی کچھ نہیں کیا اور فوج نے بھی کچھ نہیں کیا، بیچ میں کچھ شرپسند تھے جو لڑانا چاہ رہے تھے دونوں کو، انہوں نے یہ جو شرپسندی کی ہے فائرنگ کی ہے، جس سے لوگ بھی اپنا جانی نقصان بھی ہوا ہے اور کافی ساری مالی نقصان بھی پہنچایا گیا وہاں پر اپنا توڑ پھوڑ کر کے۔ عمران خان کو جب کہا گیا، عمران خان نے کہا صحافیوں سے ملاقات میں ایک اپنا اڈیلہ جیل میں جب وہ عدالت کی سماعت پر آئے، انہوں نے کہا کہ جی فوج نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فوج نے گولی نہیں چلائی، شرپسندوں نے چلائی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کو بلایا میں نے کل، اور میں اس کو سختی سے کہوں گا کہ اپنا بیان واپس لے اور سختی سے کہے کہ فوج نے گولیاں چلائی ہیں۔ کون لڑا رہا ہے فوج کو اور پی ٹی آئی کو؟ عمران خان لڑانے کی کوشش کرتے رہے نا۔ تو جب یہ حربہ ناکام ہوا، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ کے پی کے میں حالات بے قابو ہو گئے، خیبر پختونخوا ہاتھ سے جا رہا ہے، وہاں پر لوگ بے چین ہیں، وہاں پر لوگوں میں غم و غصہ ہے، وہ قابو میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب وہ قابو میں آ گیا تو اب کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حکومت چاہتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں لڑائی ہو۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا انٹرویو ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ان کے ساتھ ابسا کومل صاحبہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی بنو واقعے کے حوالے سے، وہ مکمل طور پر ٹھیک کہہ رہے تھے، درست کہہ رہے تھے 100%، کہ فوج نے گولی نہیں چلائی، شرپسندوں نے گولی چلائی ہے، زیادتی فوج نے نہیں کی، زیادتی مظاہرین نے کی ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ عمران خان کے کیا رہا عمران خان کے منہ میں؟ کوئی منہ دکھانے کے قابل رہے جھوٹ بول کر؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کل بات کروائی، عمر ایوب سے پیغام بھیجا، آج اپنی ہمشیرہ علیمہ خان سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان جو لڑائی کروانا چاہتے تھے وہ لڑائی نہیں ہو سکی۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا علی امین گنڈا پور نے بھی اور باقی فوج نے بھی اور دیگر نے بھی، تو معاملہ جو ہے وہ لڑائی کی طرف گیا ہی نہیں۔ کے پی کے میں ابھی تک وہ جو ایک چنگاری اٹھی تھی نا وہ بجھا دی گئی ہے، آگ نہیں لگی وہاں پر۔ تو اس کے بعد اب وہ عمران خان صاحب نے پینترا بدلا ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ کرنل کے ہاتھ میں ہے، نون لیگ، اچھا یہ آ گئی بات، اور فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، شروع میں آ گئی۔ ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے کیا جائے۔ فوج اور عوام کو کون کر رہا ہے؟ پورا پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا دیکھ لیں، سارا وہ جو اب جو اٹھائے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں، اسی کام پہ لگائے تھے عمران خان نے کہ فوج کے خلاف ٹرولنگ کرو۔ عمران خان سمجھتے تھے کہ فوج کے خلاف ٹرولنگ ہوگی تو فوج دب جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح قمر جاوید باجوہ گالیاں کھانے کے باوجود میرے پاس چل کے آتا تھا، میں کہتا تھا کہ ایوان صدر آ کر ملاقات کرو، تو آ کر ملاقات کرتا تھا بطور آرمی چیف، اور عمران خان تو وزیر اعظم نہیں تھا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید آرمی چیف جو ہیں، موجودہ آرمی چیف عاصم منیر بھی اسی طرح پریشر میں آ جائیں گے۔ جب اب پریشر میں نہیں آئے تو اب عمران خان صاحب نے صلح کے پیغام، معافی نامے بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ معافی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے، معلوم ہو جائے گا کہ 9 مئی کا ذمہ دار کون ہے، بے گناہ لوگوں کو چھوڑا جائے، اصل ملزمان کے خلاف کیسز چلائے جائیں۔ بالکل درست، عمران خان صاحب اصل ملزمان ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اندر گھس کر جلاؤ گھیراؤ کیا، کور کمانڈر ہاؤس میں یا پی ایف بیس میاں والی یا جی ایچ کیو میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو ایندھن بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب عمران خان نے جو پیغام بھیج دیا ایک بار پہ، ادھر سے پیغام کیا، ادھر سے بگ نو نہ کہہ چکی ہے فوج، آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ کوئی صلح نہیں ہوگی، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان کو دہشت گرد اور اپنا شرپسند انتشاری ٹولہ پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ ٹھیک ڈکلیئر کیا گیا، غلط وہ الگ بات،
اس پر بحث ہو سکتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے انکار ہے اور عمران خان ترلے منتیں کر رہے ہیں. اب جب یہ ترلے منتیں کام نہیں آئیں گے تو پھر ایک دو دن کے بعد ایک اور بھڑک مار لیں گے, ایک اور ایویں للکارا ماریں گے, لیکن ترلے منتوں پر آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں عمران خان کہ جی میں نہیں لڑنا چاہتا, حکومت لڑانا چاہتی ہے آپ سے. تو بھائی وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے کاکے نہیں ہیں, وہ ظاہر ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کافی سارے ثبوت ہیں. تو دوسرا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب معافی تلافی پر آ گئے. یہی بات ایک دو دن پہلے کی تھی خواجہ آصف صاحب نے بھی. اچھا جی, اب جو معاملہ تھا, جماعت اسلامی نے دھرنا دینے کا اعلان کیا اسلام آباد میں. آج کچھ رات گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور ان کے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد جا رہے ہیں. ڈی چوک پر اعلان ہے دھرنے کا, لیکن وہاں انتظامیہ نے ڈی چوک کو مکمل طور پر بند کر دیا. راول پنڈی اسلام آباد کے درمیان جو میٹرو چلتی ہے وہ بند ہو گئی ہے. اسی طرح کافی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. اور جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ جی ان کے لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں لاہور, گجرات, ریہاڑی, سرگودا, حافظ آباد وغیرہ سے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کے اوپر ایک بار پھر مصیبت آ گئی ہے. شہر کو سیل کر دیا گیا یا شہر کے راستے بند کر دیے گئے اور اپنا یہ صاحب جو ہے دھرنا دینے ادھر جا رہے ہیں. اب دیکھیں دھرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اچھا جی, اب 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ اور اس کے بعد سعید چودھری صاحب اور رضوان رضی صاحب آج کیونکہ وکلا نہیں پیش ہو سکے تھے. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ان کے وکلا کو نہیں جانے دیا گیا تھا عمران خان کے, لیکن ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. ایک برطانوی شہری ہیں چارلز گلاس, عمران خان کی بہن علیمہ خان, نورین اور دیگر نے ملاقات کی ہے. پہلی بار ہو رہا ہے کوئی غیر ملکی عمران خان صاحب سے آ کر ملے. یہ گورے صاحب جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں, ذاتی دوست ہوں گے, یونیورسٹی کے زمانے کے دوست ہوں گے, بچپن کے کرکٹ کے زمانے کے دوست ہوں گے, لیکن دوست ہیں. اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کوئی گورا ملاقات کر لے. اب اس پر ظاہر طرح طرح کی چیزیں, طرح طرح کے تھیوریز اور شکوک و شبہات کا اظہار لوگ کر سکتے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے, دوست دنیا جہان میں ہوتے ہیں لوگوں کے, اور عمران خان صاحب کے ایک دوست ہیں, وہ آئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے. اور ظاہر ہے ملاقات کرنے کی اجازت دینے والوں نے چھان پٹک کی ہوگی تو کسی غیر ملکی کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں جانے دیا ہوگا. اچھا, اب جو معاملہ ہے نا سعید چودھری صاحب کا اور رضوان رضی صاحب کا, ان کو ایف آئی اے نے نوٹسز کیے ہوئے تھے. سعید چودھری صاحب کے خلاف کوئی 3-4 انکوائریز ہیں, رضی صاحب کے خلاف بھی ایک انکوائری تھی, انہوں نے کچھ ولاگس کیے تھے اس کے اوپر. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی توہین, عدالتی شخصیات کی توہین کے مترادف ہیں. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا کہ جی جو صحافی ججز کی توہین کر رہے ہیں یا ججز کے خلاف ولاگس کر رہے ہیں, ذاتیات پر آئے ہیں, ان سے یا جو بھی لوگ ان کو ذرا کریں نا, ان کے خلاف کارروائی کریں. اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. سعید چودھری صاحب سے بھی پوچھ گچھ ہوئی. سعید چودھری صاحب کو کہ جو ٹویٹ سے ان کے اوپر جو نیچے کمنٹس تھے یا ولاگس کے اوپر کمنٹس تھے, اس بنیاد پر ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے 1 تک اپنا تحریری جو ہے وہ دینا ہے اپنا جواب, تو وہ تو دے دیں گے. لیکن آج انہوں نے انکوائری بک دی ہے ایف آئی اے لاہور جو سائبر کرائم کا جو لاہور کا دفتر ہے وہاں پر. لیکن سوال ایک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے بھئی, اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی انہوں نے کسی صحافی نے کوئی غلط کام کیا ہے, صحافی نے اپنے آپ کو پروف کر دینا ہے. سعید چودھری, رضوان رضی اپنے آپ کو پروف کریں گے اور وہ قانون کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہمارے ملک کے چیف جسٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور ہر وہ جج جس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوتا ہے, ان کی فیملی کو ہیریس کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے خلاف ولاگس کرتے ہیں, ابھی تک اس طرف کیوں نہیں کارروائیاں ہو رہی؟ سوال یہ ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی صحافی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو اس کی معافی ہونی چاہیے, نہیں. اگر صحافی اپنے آپ کو پروف کرتا ہے کہ اس نے غلط نہیں کیا تو بات ختم. لیکن وہ لوگ جو سر عام کر رہے ہیں اور کر کے دندناتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس عمران خان کی سپورٹ ہے, تو کیا ادارے اس چکر میں, اس پریشر میں ہیں کہ جی یہ پھر ہمیں بھی گالیاں دیں گے, اس لیے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا کیونکہ گالیاں ہی دیتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کرتے. تو یہ جو ون سائیڈڈ چلے گا نا کہ عمران خان کے دور میں بھی ان صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا جو عمران خان پر تنقید کرتے ہیں, اور آج بھی انہی صحافیوں سے انکوائریز ہو رہی ہیں جو عمران خان پر تنقید کرتے ہیں. تو بہرحال سعید چودھری اور
رضوان رضی آج گئے تھے FIA، پیش ہوئے تھے. دوسری سائڈ والے FIA وغیرہ کو میں پیش نہیں ہوتے، وہ عدالتوں سے جا کر نا اپنے لیے ریلیف لے کر آتے ہیں. جو لوگ سچ پر ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں انکوائریز بھگتتے ہیں اور انکوائریز میں جا کر سامنا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.